من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے پورا واقعہ کس طرح زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، برائی پر ابھارا، اور کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچ کر باہر نکل گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے گواہی بھی آ گئی، اور عزیز مصر کو یقین ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام صحیح ہے. تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے سے اعراض کیجئے، یعنی یہ بات کسی کو مت بتائیے، اور بیوی سے کہا کہ تم استغفار کرو. پھر یہ بات کیسے پھیل گئی دیکھیں. وقال نسوة فی المدینہ، شہر میں عورتیں کہنے لگی. بات اتنی پھیل گئی، اس شہر میں جتنی مالدار عورتیں تھیں، جتنی وزیروں کی، امیروں کی اور بادشاہ کی بیویاں، ان سب میں یہ معاملہ پھیل گیا کہ یہ وزیر عزیز مصر کی بیوی نے ایسا کام کیا ہے. اس نے ایک یوسف نام کا نوجوان ہے، کنعانی نوجوان ہے جو بہت خوبصورت ہے، اس پر اس زلیخا کا دل آ چکا ہے. تو اس کی بدنامی ہو گئی، پورے شہر میں یہ واقعہ پھیل گیا. کیسے پھیل گیا؟ حالانکہ عزیز مصر ہے وہاں پر، حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور وہ زلیخا ہے. تو پھر یہ واقعہ پورے شہر میں اور شہر کی عورتوں میں کیسے پھیل گیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک حیا کا پردہ ہے. انسان کے اور اللہ کے درمیان حیا کا ایک پردہ ہے. تو جب انسان گناہ کر کے اس حیا کے پردے کو، جو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے، اللہ کے اور انسان کے درمیان جو ایک پردہ ہے حیا کا، تو جب حرام کام کر کے، گناہ کر کے انسان تنہائی میں وہ پردہ پھاڑ دیتا ہے، تو مخلوق کے درمیان اور انسان کے درمیان جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھاڑ دیتے ہیں. پہلے انسان اپنے اور اللہ کے درمیان جو حیا کا ایک پردہ ہے وہ چاک کرتا ہے، گناہ کر کے تنہائی میں یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کی تو ہر عمل پر نظر ہے. تو جب انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا، اللہ سے شرم نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے درمیان جو حیا کا پردہ ہے وہ پھاڑ دیتا ہے، وہ چاک کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے اور مخلوق کے درمیان جو پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اس کی بدنامی ہو جاتی ہے. یہ اس زلیخا نے بھی ایک مرتبہ نہیں
یہ تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا، ورنہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، آگے بھی آ رہا ہے۔ مستقل حضرت یوسف علیہ السلام اسی محل میں رہتے تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، تو اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بار بار کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، بار بار اس نے زنا کی کوشش کی، ایک مرتبہ نہیں۔ تب جا کر اللہ رب العزت نے پھر اس کی بدنامی کر دی ہے۔ تو دیکھیے عورتوں نے کیا کہا، وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام نوجوان کو پھسلا رہی ہے اپنے نفس کے بارے میں، اپنے نفس پر وہ عاشق، اپنے غلام پر وہ قد شغفها حبا، فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے غلام کی محبت اس کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کئی یہ شہر کی عورتوں نے کئی طرح سے اس آیت کے اندر کئی طرح سے عزیز مصر کی بیوی کی قباحتیں اور اس کی برائیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، عزیز مصر جو وزیر ہے، یہ کہہ کر سب سے پہلے اس کی پہلی برائی بیان کی، پہلی قباحت بیان کی کہ یہ عزیز مصر کی اتنے اونچے درجے کی عورت ہے، یہ اتنی مالدار منصب والی اور خوبصورت، اور اس کا شوہر بھی اتنا بڑا عہدیدار ہے، حکومت میں اتنی اہم پوزیشن پر ہے، اور اس کی بیوی یہ کام کر رہی ہے۔ امرأۃ العزیز، پہلا یہ تانا دیا سمجھو اس کو، یہ قباحت اس کی بیان کی۔ دوسرے تراود، یہ خود ہو کر اس کو بلا رہی ہے گناہ کی طرف، یہ خود ہو کر اس کو پھسلا رہی ہے، وہ نوجوان اس کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ نوجوان اس کی طرف نہیں آ رہا ہے، یہ خود تراود، بار بار اس کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بھی عزیز مصر کی بیوی کی ایک قباحت انہوں نے بیان کی۔ پھر فتاہ، اپنے نوجوان، اپنے غلام پر وہ عاشق ہو گئی، اس لفظ سے بھی انہوں نے اس کی قباحت بیان کی۔ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو ہے مصر کا، اس زمانے میں جو ماحول تھا بہت بے حیائی کا ماحول تھا، بہت گندا ماحول تھا، بہت برا معاشرہ تھا، وہاں کسی سے عشق کرنا، کسی سے ناجائز محبت کرنا کوئی برا عمل نہیں تھا، لیکن یہاں یہ برا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک غلام سے یہ کام کر رہی ہے، ورنہ فی نفسی ہی ان کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور خود سے یہ کام کر رہی ہے، اور کر بھی کس کے ساتھ؟ اپنے غلام کے ساتھ کر رہی ہے، اپنے غلام پر یہ عاشق ہو چکی ہے، اپنے غلام سے یہ زنا کرنا چاہ رہی ہے۔ قد شغفها حبا، اور چوتھی قباحت اس کی بیان کی کہ یعنی معمولی محبت نہیں، محبت اس کے دل میں داخل ہو چکی ہے کہ محبت کی وجہ سے وہ بے قابو ہو گئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہ جو مصر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں جو یہ الفاظ کہہ رہی ہے، اس کی برائی بیان کر رہی ہے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کام سے روکیں، ان کا مقصد اس کو روکنا نہیں ہے، یا ان کا مقصد اس عمل کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، یہ ایک چال ہے۔ دیکھیں آگے آ رہا ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب ان کے مکر کو سنا، یعنی یہ جو شہر کی عورتیں تھیں یہ کوئی اصلاح کے لیے یا یہ عمل کسی سے محبت کرنا، ناجائز محبت کرنا شوہر کے ہوتے ہوئے، یہ ان کے نزدیک برا کام تھا اس لیے وہ یہ بیان کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جتنی عورتیں تھیں، جتنی مالدار عورتیں تھیں، وہ سب کے سب بھی غائبانہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو چکی تھی۔ وہ سب کے سب بھی جب انہوں نے تذکرے سنے، چرچے سنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے، آپ کی خوبصورتی کے، آپ کے جمال کے، آپ کے کمال کے، آپ کے اخلاق کے، تو وہ عورتیں جتنی تھیں اس زمانے کی، اس سوسائٹی میں جتنی مالدار عورتیں تھیں، جتنی بڑی بڑی حیثیت والی عورتیں تھیں، سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام پر مرنے لگی تھی، سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ اس کو ہم اگر برا بھلا کہیں گے تو ضرور یہ کیا کرے گی، ایک
چال چلے گی وہ کسی طریقے سے یوسف کو ہمارے سامنے لے کر آئے گی اور پھر ہمیں بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا. یہ زبان سے کچھ کہہ رہی ہے لیکن مقصد کچھ اور ہے. زبان سے زلیخا کے اس عمل کو وہ عورتیں برا کہہ رہی ہیں لیکن مقصد کیا ہے؟ اس عمل کا برا ہونا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم بھی وہ کام یوسف کے ساتھ کر سکیں. یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہونے لگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو مرض الوفات میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن تھا اور نماز پڑھانے سے معذور ہو گئے، یعنی اتنی بیماری بڑھ گئی، اتنا بخار بڑھ گیا اور اتنی معذوری ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے نہیں آ سکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیونکہ حضرت عائشہ کے والد ہیں حضرت ابو بکر. تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ابا اگر مصلی پر جائیں گے، میرے ابا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھائیں گے اور خدا نہ خواستہ میرے ابا کے مصلی پر جانے کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا تو لوگ میرے ابا کو برا سمجھیں گے، بدفالی لیں گے کہ یہ مصلی پر آئے تو حضور چلے گئے، غلط مطلب نکالیں گے، میرے ابا کے مصلی پر جانے سے غلط مطلب نکالیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، بار بار کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ بار بار درخواست کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول عمر کو حکم دیجیے آپ، کیونکہ میرے ابا مصلی پر جاتے ہیں تو وہ بہت نرم دل ہے، رقیق القلب ہیں، اور رونے لگتے ہیں، نماز پوری نہیں ہوگی، لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کی بات نہیں مان رہے، بار بار ان کو کہہ رہے کہ نہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہوں. حضرت عائشہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے ابا مصلی پر جائیں گے تو وہ بہت نرم دل ہیں، وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے. ایک تو آپ کی جگہ پر کھڑے رہنا، آپ نظر نہیں آئیں گے تو ان کو رونا آئے گا، دوسرے وہ خود قرآن پڑھتے وقت بہت روتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب ہوگی. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب 2-3 مرتبہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا اِنَّكُنَّ أَنْتُنَّ لَصَوَاحِبَ يُوسُف، تم عورتیں وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہے. زبان سے کچھ کہہ رہی ہے مقصد کچھ اور ہے، زبان سے کچھ کہہ رہی ہے مقصد کچھ اور ہے. یعنی زبان سے تو تم کہہ رہی ہیں کہ میرے ابا نرم دل ہیں، مصلی پر جائیں گے تو روئیں گے اور یہ وہ آپ کی یاد آئے گی، حالانکہ دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ اگر میرے ابا مصلی پر گئے اور حضور کا انتقال ہو گیا تو لوگ میرے ابا کو برا بھلا کہیں گے کہ ان کے جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو جیسے یہ عورتیں، ان کی زبان پر کچھ اور تھا، زبان سے تو یہ اس عزیز مصر کی بیوی کو زبان سے برا بھلا کہہ رہی ہے، اس کے اس عمل کو وہ برا کہہ رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ ہمیں بھی یوسف کے ساتھ موقع مل جائے، تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنے کا موقع مل جائے، تھوڑی نزدیکی مل جائے، تھوڑا عشق لڑانے کا موقع مل جائے. یہ ان کے دل میں یہ تھا، اس لیے انہوں نے زلیخا کو تانے دینا شروع کر دیے. تو اب زلیخا نے جب سنا فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کے مکر کو سنا، دیکھیے اس لیے قرآن نے مکر کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے یہ بات انہوں نے اچھائی سے نہیں، اچھی نیت سے نہیں کہی تھی، انہوں نے زلیخا کی اصلاح کی نیت تھی ان کی، ایسا نہیں تھا، یا وہ اس عمل کو دل سے برا سمجھتی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ مکر تھا ان کا، چال تھی یہ. فلما سمعت بمکرہن، زلیخا نے جب ان کے مکر کو سنا، ارسلت الیہن، تو یہ جتنی عورتیں باتیں کر رہی تھی، تانا دے رہی تھی، سب کو اس نے دعوت دے دی، چلو آ جاؤ میرے پاس، فلاں وقت میں دعوت ہے. ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ایک پارٹی رکھی اس نے، ایک دعوت، اور سب کے لیے اس نے نشست گاہ، بیٹھنے کا انتظام کیا اور تکیوں کا انتظام کیا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے تیار کیے ان کے لیے تکیے کی نشست گاہ. پہلے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اس زمانے میں مصر میں بھی یہ رواج تھا کہ مالدار لوگ، بادشاہ اور اس کے وزیر اور مالدار جو نعمتوں میں پرورش پانے والے لوگ ہیں، ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ قالین بچھائے جاتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک تکیہ رکھا جاتا تھا پیچھے، اور سامنے تھوڑی میز، خوان جس کو کہتے ہیں، اونچا میز، جس سے نوالا منہ تک پہنچانے میں آسانی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر نیچے زمین پر دستر بچھا کر کھانا کھاتے تھے. زمین پر دستر بچھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور زندگی پر عمل کر کے بتایا کہ یہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا. میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو بندوں کی طرح کھاؤں گا، نیچے رکھ کر، سامنے خوان رکھ کر یا کچھ ٹیبل رکھ کر اس میں پلیٹ وغیرہ رکھ کر کھانا کھانا، یہ بڑے مالداروں کی اور جو گنہگاروں کی عادت ہے، اللہ کے نیک بندوں کے شایان نشان نہیں ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا. خیر، اس نے ایسی نشستگاہ کا انتظام کیا، سب کے لیے تکیے لگائے اور بیٹھنے کا انتظام کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے بھی منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل بشمالہ وان یأکل متکا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے اور ٹیک لگا کر کھائے. ان دونوں چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹیک لگا کر کھانے کو بھی منع کیا اور الٹے ہاتھ سے کھانے کو بھی منع کیا ہے. تو یہ مالداروں کی اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، غفلت والے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں. تو اس زمانے میں ماحول ہی ایسا تھا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، زلیخا نے ان کے لیے تیار کیے تکیے والی نشستگاہ، یعنی ایسی بیٹھک رکھی کہ جس میں تکیے بھی رکھے کہ وہ ٹیک لگا کر کھانا کھائیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی. یعنی چھری اور کانٹے سے جو کھاتے ہیں، یہ آج کا رواج نہیں، یہ اس زمانے میں بھی تھا. کچھ مفسرین کہتے ہیں اس زمانے میں بھی تھا چھری اور کانٹے سے کھانا کھاتے تھے وہ لوگ. تو اس نے ہر ایک کے لیے چھری کا بھی انتظام، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور پھل وغیرہ سامنے رکھ دیے. اب مقصد کیا تھا؟ زلیخا کا مقصد کیا ہے؟ اپنی برات، اپنے کو کلیئر کرنا، اپنی صفائی دینا، اپنا دفاع کرنا، یہ اس کا مقصد ہے. دیکھیے، جیسے ہی اس نے سب عورتوں کو بلا لیا، سب عورتیں آ گئی، کھانا لگ گیا اور میوے ہاتھ میں لے کر عورتیں تیار ہیں اب کاٹنے کے لیے. اس نے قالت اخرج علیہن، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر نکلیے، ان کے سامنے نکلیے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پابند ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات ماننی پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہاں غلام ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بات ماننا ہے. تو اس نے کہا نکلیے. دیکھیں نکلنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اس کے محل میں رہتے تھے. اب اندازہ لگائیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنی خطرناک حالت میں تھے. اللہ اکبر، کتنی مرتبہ اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوگا. یہ نہیں کہہ رہی کہ داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہا اس نے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ نہیں کہا داخل ہو جاؤ. داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باہر سے آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام باہر رہتے تھے، باہر سے اس نے بلایا اندر نہیں، اندر ہی تھے وہ کسی روم میں. قالت اخرج علیہن، اس نے کہا، زلیخا نے کہا ان کے سامنے نکل جائیے. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. حضرت یوسف علیہ السلام نکلے. اوہ سبحان اللہ، کیا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور جمال اور کمال اور نور نبوت آپ کے چہرے پر، اور نگاہیں جھکی ہوئی، معصوم چہرہ. تو عورتیں جو ہے قابو نہ رکھ سکی. جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے وہاں سے، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو بہت بڑا سمجھا. یہ کوئی عظیم مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے، کوئی عظیم. اکبرنہ، عظمنہ، اکبرنہ کا مطلب عظمنہ، بہت بڑی چیز، بہت بڑی مخلوق سمجھا. وقطعن ایدیہن. اب دیکھیں وہاں نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے دیکھنے میں. اگر کچھ ایمان ہوتا، کچھ شرم و حیا ہوتی، کچھ تقوی ہوتا، تو اس طرح اجنبیوں کو کون گھور کر دیکھتا ہے. لیکن عورتیں وہ کیسی بے حیا ہے، کیسا گندا معاشرہ ہے کہ سب کے سب گھور رہی ہے، سب کے سب اچھے سے اوپر سے نیچے تک حضرت یوسف علیہ السلام کا جائزہ لے رہی ہے. کوئی ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم کسی اجنبی کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے لگی اور دیکھنے لگی اور دیکھنے لگی. اکبرنہ وقطعنا، اور دیکھنے میں ایسی مدہوش ہو گئی، دیکھنے میں ایسی نشے کی حالت ان پر طاری ہو گئی
وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں ایسی مبہوت ہو گئی، ایسی حیران ہو گئی اور ایسا کھو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں، اکبر نہ ہو وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کاٹنے کا مطلب پورے جڑ سے کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی چھری ہتھوڑا تھوڑی تھا، وہ قصائی کا بہت جو چھرا ہوتا ہے وہ چھرا تھوڑی تھا کہ ہڈیاں بھی کاٹ دیں گے۔ کاٹنے کا مطلب جو پھل والی جو چھری ہوتی ہے چھوٹی والی، وہ چھری تھی ان کے ہاتھ میں، اس لیے زخم کر دیے انہوں نے اپنے ہاتھ میں۔ پورا ہاتھ کاٹ نہیں دیا جڑ سے، بالکل دو ٹکڑے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قطعن ایدیہن، اگر وہ تو نازک عورتیں تھیں ویسے بھی، اگر وہ پورا ہاتھ کاٹ دیتی تو مر ہی جاتی۔ اگر پورا ہاتھ اگر ان کا کٹ جائے تو وہ تو مر ہی جائے گی، نازک عورت تھی، ناز و نعمت میں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی آسائش اور آرام میں پرورش پانے والی عورتیں ہیں۔ ان کو تو ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو کئی دن تک درد نہیں جاتا اور کئی دن تک وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی، تو وہ کہاں پورا ہاتھ الگ کر دیں گے۔ تو ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ جیسے عام طور پر گھروں میں سبزی کاٹتے ہوئے اور پھل کاٹتے ہوئے عورتوں کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، خون نکل جاتا ہے، تو ایسے ان کے ہاتھ انہوں نے زخمی کر دیے۔ وقطعن ایدیہن، بلکہ بعض مفسرین تو عجیب بات کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو کر نہیں کیا، بلکہ جان بوجھ کر کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ ہاتھ کاٹے۔ کیوں؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے پاک باز اور اتنے شریف اور اتنے طاہر اور مطہر، اتنے باحیا کہ کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اور یہ سب کے سب عورتیں ان کو چاہنے والی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے کم سے کم خون نکالو تاکہ یہ آ کر پوچھے کہ کیا حال ہے۔ یہ بھی ایک ادا ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اپنے ہاتھ زخمی کر دو، خون نکلے گا تو رحم آئے گا ان کو۔ جب وہ دیکھیں گے اتنی ساری عورتوں کا خون نکل رہا ہے تو وہ رحم آ کر کچھ مرہم پٹی کریں گے، نزدیک آ کر بیٹھیں گے تو کم سے کم ان کا قرب تو نصیب ہوگا، کم سے کم کچھ دو بات تو مل جائے گی۔ اتنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہنے لگی تھی وہ عورتیں۔ اللہ کی پناہ، کتنا گندا معاشرہ ہے، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ وہی جاہلیت آج لوٹ آئی ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ قرب کے لیے اتنا کر گزری وہ عورتیں، کتنا حیا باختہ، حیا سوز اور بے حیائی کا کتنا گندا معاشرہ ہے وہ، کہ عورتیں مر رہی ہیں وہ ایک اجنبی کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ جس معاشرے میں، یا مفسرین لکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں شہوت ہی سب کچھ مقصد بن جائے، شہوت ہی اولین ترجیح ہو، شہوت کے لیے لوگ جینے لگ جائیں، اس معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جب اندھا دھن کسی کو چاہنے لگتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، جہاں شہوت ہی ان کا مقصد بن جائے، وہ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، ناجائز اور حرام محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ان کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حرام محبت میں احساس ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے دیکھ کر۔ زلیخا کا بھی یہی حال ہوا اور ان عورتوں کا بھی یہی حال ہوا۔ زلیخا کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ پاگل کی طرح ہو گئی اور کھلے عام بے حیائی پر اتر آئی۔ یہ بھی سب کے سامنے کھلے عام دیکھ رہی ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ جہاں شہوت ہی اصل مقصد بن جائے وہ اس معاشرے کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فلما رأینہ، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا، وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی قسم، یہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے معزز، یہ انسان نہیں معلوم ہوتے۔ اتنی خوبصورتی اور اتنی حیا ہے ان کے چہرے پر، اتنی معصومیت ہے، اتنی نورانیت ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اتنی ساری عورتیں ان پر مر رہی ہیں اور وہ کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ انسان نظر نہیں آتے، یہ فرشتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی یہ فرشتے نظر آ رہے ہیں۔
ظاہر میں خوبصورتی سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، اور باطن میں جو یہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں کہ کسی اجنبی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، تو باطن کا یہ کنٹرول بھی جیسے فرشتوں کا کنٹرول ہے، فرشتے جیسے کسی عورت کو نہیں دیکھتے ایسے یہ کسی عورت کو نہیں دیکھ رہے، تو ان کا ظاہر بھی فرشتوں والا اور باطن بھی فرشتوں والا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ حدیثوں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ عورتیں، مصر کی یہ عورتیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی، چہرہ نہیں، صرف یہ پیشانی دیکھ لیتی تو وہ ہاتھ کے بجائے دل کاٹ لیتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زندگی بھر کسی عورت نے دیکھ کر اپنا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ اگر ان کا حسن زیادہ ہے، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ ہے تو حضور کو دیکھ کر کبھی کسی عورت نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، اس حسن کے اندر جلال اور عظمت کی ملاوٹ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دیکھنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ پورا آنکھ بھر کر دیکھنا، گھور کر دیکھنا، نظر جما کر دیکھنا، یہ زندگی بھر کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اس لیے عام طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیہ بیان کرنے والے صحابی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، آپ کا پورا جسم مبارک کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ اور پیر اور ساری چیزوں کو جن صحابہ نے بیان کیا وہ اکثر چھوٹے ہیں، یعنی اس زمانے میں بچے تھے۔ کوئی بڑی عمر کا بالغ مرد ہو یا عورت ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن بھی تھا اور جلال بھی تھا، عظمت بھی تھی۔ کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی بڑے مرد اور عورت کی پوری نظر جما کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے عاشق بنیں گے؟ عاشق تو جب بنتے ہیں جب گور کر دیکھیں، بار بار دیکھیں تو وہ صورت دل میں اترتی ہے، محبت دل میں اترتی ہے اور انسان پاگل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہی نہیں بار بار۔ خیر، تو کہنے لگی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی ذات پاک ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب زلیخا کو موقع مل گیا، اب زلیخا کو موقع مل گیا، اچھا تم ہی ہو جو مجھے ملامت کر رہی تھی نا، کب سے برا بھلا کہہ رہی تھی، ایک نظر دیکھنے میں تمہاری اتنی بری حالت ہو گئی، ایک نظر دیکھنے میں تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے حواس کھو بیٹھے، اپنے آپے سے باہر ہو گئی اور نشے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں تو اس یوسف کے ساتھ سالوں سے رہتی ہوں، میں نے تو کبھی اتنا نہیں کیا جتنا تم نے ایک مرتبہ دیکھنے میں کر لیا۔ یہ اپنے لیے اس نے بہانہ بنا لیا، اپنا دفاع کرنے کے لیے زلیخا کو موقع مل گیا، اور اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، تم عورتیں مجھے ملامت کر رہی تھی کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے، ایک غلام کے ساتھ کیا ہے، میں نے تو اتنے سال رہ کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہوئی ہوں، تم تو ایک نظر میں ہی آپے سے باہر، تم تو میرے سے زیادہ بری ہو، یہ کہنا ہے۔ قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو اس کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ جمے رہے۔ اللہ، دیکھیے یہ اس کی بے حیائی بھی دیکھیں، سب کے سامنے کوئی شرم حیا نہیں ہے، اتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں پورے شہر کی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں اور سب کے سامنے، اللہ کتنی بے حیائی کی آخری حد ہے۔ ایک عورت اتنی بے حیا ہو جائے کہ وہ ایک اجنبی مرد کے سامنے اور اتنی ساری عورتوں کے سامنے بے حیائی کی بات کرے کہ میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی، اس سے زنا کی کوشش کی ہے لیکن یہ جمع رہا، کتنی بری بات ہے۔ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، جو مسلمان مومنہ، سچی مومنہ پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر تو اللہ اتنی حیا رکھتے ہیں، ہم سب بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی کوئی اوپن بات کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، کوئی کھل کر ہم بستری کی بات کرنا، کوئی اگر حیا والی سچی ایمان والی عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کو بھی کبھی اشارہ نہیں کرتی،
حیا والی عورت تو اس کو کہتے ہیں، یہ کتنی بے حیا ہے، اتنے سارے مجمع کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، میں نے اس کے ساتھ غلط کام کی کوشش کی، لیکن یہ بچ گیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو اس کو اس کے نفس سے ہٹانے کی، بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ مضبوطی سے جما رہا۔ لفظ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے خود اس سے اگلوایا حضرت یوسف علیہ السلام کی شان، فَاسْتَعْصَمَ، بہت طاقت کے ساتھ وہ اپنے مقام تقوی پر، اپنے عزت اور عفت کے مقام پر ڈٹے رہے، ایک اینچ بھی نہیں ہلے اپنی جگہ سے۔ فَاسْتَعْصَمَ، آگے دھمکی بھی دے رہی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب اگر یوسف نے، دیکھیں اس لیے میں نے پہلے کہا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زلیخا نے ایک مرتبہ کوشش نہیں کی ہے، بار بار کوشش کی ہے، بہت مرتبہ کوشش کی ہے، اور اب تو دھمکی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہو جائے گا۔ اس کے نزدیک تو یہی عزت کا معیار ہے، جیل میں چلا جانا، جیل میں چلے جانے کو وہ سمجھ رہی ہے کہ ذلت ہے، اور باہر آزاد رہنے کو سمجھ رہی ہے کہ عزت ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور ایمان والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل عزت اور ذلت کیا ہے۔ عزت یہ نہیں ہے کہ آدمی آزاد رہے گناہ کے ساتھ اور قید میں چلا جائے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نہیں۔ ایمان والا، حضرت انبیاء علیہ السلام اور ایمان والے سمجھتے ہیں کہ اصل ذلت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رہے، چاہے جیل کے باہر رہے، چاہے نعمتوں میں رہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو وہ ذلت میں ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے وہ کتنی بھی پریشانی میں ہو، آگ کے اندر ہو، تندور میں ہو، وہ جیل کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وہ ذلیل نہیں ہے، اس کو ذلت نہیں کہتے جیل میں چلے جانے کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں چلے جاؤ گے اور اس سے ذلت ہوگی، جیل میں جانا کون سی ذلت کی بات ہے؟ ذلت تو اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا ہے، حرام کام کرنا ہے، ناجائز محبتیں کرنا ہے، ناجائز عشق لڑانا ہے، یہ ذلت کی بات ہے۔ لیکن اس کو کیا سمجھے گا؟ وہ کہہ رہی ہیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یوسف نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ بے عزت لوگوں میں ہو جائے گا۔ یہاں سے انشاءاللہ